اہل ایمان کو جو عذاب ملے گا وہ ذلت کے لیے نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو دیتا سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی نے کرائم کیا، کسی آدمی نے بار بار روکنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، اور وہ کسی مطلب ہے کہ وہ مانتا بھی نہیں ہے آپ کو اور ہمیشہ تذلیل کرتا ہے آپ کی۔ اب جب آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس کو سزا بھی دیتے ہیں اور ساتھ ذلیل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک آپ کا اپنا بچہ، آپ کا اپنا قریبی عزیز اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی، یا استاد بچے کو سزا دیتا ہے تو وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اگر اہل ایمان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے، اور آخرت میں بھی اگر وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ڈالے جائیں گے، اور جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ انہیں پاک صاف کر کے پھر جنت میں لے آئے، وہاں سے نکالے گا۔ تو کافروں کے لیے عذاب، وللکافرین عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے عذاب مہین، ذلت کا عذاب۔ ایسا کیوں ہے؟ آگے پھر مزید اس کی وضاحت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس پر۔ بھئی یہ قرآن بھی تو اللہ نے نازل کیا ہے، اگر تورات اللہ نے نازل کی، اگر زبور اللہ نے نازل کی، اگر انجیل اللہ نے نازل کی، تو یہ قرآن بھی تو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس وقت قرآن مجید ہمارے سامنے محفوظ شکل میں موجود ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، قرآن کو نہیں مانتے۔ قالوا نؤمن، کہتے ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا، جو ہماری طرف نازل، ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب بتائیے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن ہی تو بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا تحریفات کی ہیں، اور اب ان کتابوں کی تعلیمات میں سے کیا بات سچ ہے۔ تورات، زبور، انجیل کی کوئی بات اگر قرآن مجید کے مطابق ہے تو اب ہم اس کو مانیں گے، اس لیے کسوٹی یہی ہے، پرکھنے کا پیمانہ یہی ہے کہ وہ حق ہے، وہ صحیح ہے۔ جو اس سے متصادم ہے، جو اس سے بالکل مخالف ہے، ظاہر ہے وہ قرآن کی بات نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، وہ دین کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بات ہمیشہ سے ایک ہے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وهو الحق مصدقا لما معہم۔ اچھا، آگے پھر ان کے سامنے ایک سوال رکھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید بڑا، جس طرح کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے چلانا، اور پھر یہ کہ ان کو پوری طرح ریئلائز کروانا کہ حق کیا ہے اور تم کہاں کھڑے ہو، ذرا اس بات کا جائزہ لو۔ فرمایا کل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہتے ہیں ہم تو تورات کو مانتے ہیں، ہم تو انجیل کو مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اچھا، پھر نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ کس کتاب میں لکھا ہے نبیوں کو قتل کرنا؟ فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اس سے پہلے تم نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، اور بہت سارے نبیوں کو قتل کیا من قبل، اس سے پہلے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے تو ایمان والوں کا یہ طرز عمل تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کریں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اب حق کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزات کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اور پیچھے سامری نے ان کو ورگلایا، اور اس کے نتیجے میں وہ قوم بہک گئی اور وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی انہوں نے۔
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسیٰ، تمہارے پاس پہنچے موسیٰ، آئے موسیٰ تمہارے پاس بالبینات، صریح معجزات کے ساتھ، کلی نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، لیکن پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعد اس کے، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم ہو۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک، شرک کرنے والے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی دعوت توحید کو چھوڑ کر تم نے شرک کو اختیار کر لیا، اور وہ بھی بچھڑا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں یہ تمہارے جرائم، یہ ہیں تمہارے بڑے بڑے کرائم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تھا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تورات نازل ہوتی ہوئی ہم دیکھیں، یا یہ ہے کہ آپ کوئی ہمارے پاس کتاب لے کر آئیں تو ہم اس کو مانیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا کہ اب اگر تم اس تورات کو نہیں مانتے، اس کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتے، قول و قرار نہیں کرتے، تو تمہیں پیس کے رکھ دیا جائے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ وقتی طور پر اقرار کیا، لیکن بعد میں پھر مکر گئے۔ اب ان کو ان کا وعدہ جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح کس قدر اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اس کے اندر جو ہے وہ تحریفات کرتے رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا اقرار تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو ہم نے جو کچھ دیا تمہیں پوری قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، کتاب کو پکڑو اور اللہ کے نبی کی بات کو سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ طرز عمل تھا، اور منافقین میں زیادہ تر یہود ہی تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ نے سن لیا، کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، نیچے منہ نیچے کا، عصینا، مانیں گے نہیں، سن لیا، عصینا، مانیں گے نہیں، یہی طرز عمل ان کا تھا۔ قالوا سمعنا، بولے ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نہیں مانا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا فِي، ان کے دلوں میں پلا دی گئی محبت بچھڑے کی محبت، خدا کے سوا جس کو الہ مانا، اس کی محبت اتنی شدید کہ خدا کی بات کا انکار، نبی کی بات کا انکار، کسی حق کو قبول کرنے سے انکار۔ اصل میں جب انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، پھر اس کو حق کی کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، اس کی عقل ماری جاتی۔ آپ ذرا یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے اس دور کے اندر ہیں، ذرا آپ ان کے سامنے ان کے بتوں کے بارے میں بیان تو کریں کہ بھئی تم ان کو اپنے ہاتھ سے بنا کے رکھتے ہو، دن رات ان کی حفاظت کرتے ہو، وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی تم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ تمہیں نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، یہ اچھا کرتے ہیں، یہ برا کرتے ہیں۔ سمجھ بھی جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت میں اندھے ہوتے ہیں۔ ان کی محبت بتوں کی محبت ان کے ریشے میں اندر جو ہے وہ سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اس سے باز نہیں آتے۔ کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم نے خود بنایا، لکڑی سے، پتھر سے، آٹے سے، مٹی سے، سونے سے، چاندی سے، کسی چیز سے بھی بنایا تو خود ہے، اور رکھ کے سامنے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اوتار ہے، یہ ہمارا دیوتا ہے، یہ ہمارا بت ہے، یہ ہمیں نفع دیتا ہے، یہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی، بِكُفْرِهِمْ، ان کو کفر کی وجہ سے۔